قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وصال دی تاریخ ہے۔ گویا کہ سمجھ لو کہ پوری دنیا کائنات کے اندر حضرت غوث پاک دا عرس منایا جائے۔ اتفاق ہے کہ کچھ طبیعت بھی ایسی ہے کہ گلے تو کچھ پرابلم ہے، لیکن میرے غوث پاک دا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں وچوں اعلیٰ شان مصطفیٰ نو دتی ہے، اسی طرح تمام ولیاں وچوں اعلیٰ مقام غوث پاک نو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبیاں وچوں امام میرا نبی بنیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ولیاں وچوں امام میرا غوث پاک بنیا۔ سبحان اللہ۔ وہ 12ویں والا ہے، غوث پاک 11ویں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری زندگی میرے مصطفیٰ دے جسم تے ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، اسی طرح ساری زندگی میرے غوث پاک دے جسم تے بھی ناپاک مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر غوث پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ دا حسب اور نسب جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین نال جا کے ملتا ہے۔ حضرت غوث العظم غوث کہندے نے فریاد رس مدد کرن والے۔ سبحان اللہ۔ نام آپ دا عبد القادر ہے۔ جیلان اور گیلان یہ دو قصبے نے نانکے اور دادکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ 465 ہجری وچ پیدا ہویا غوث پاک۔ داتا صاحب 400 ہجری وچ پیدا ہوئے اور 465 ہجری وچ داتا صاحب دنیا وچوں چلے گئے۔ جیسے داتا صاحب دنیا وچوں گئے غوث پاک دی آمد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مقام تے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں جے داتا صاحب دی زندگی وچ ہوندا تو میں آپ دی صحبت وچ بیٹھ کر فیض حاصل کرتا۔ یہ مقام حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تھا۔ اور خدا دی قسم میرا پیر زندہ ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح میرا نبی زندہ ہے میرا غوث بھی زندہ ہے۔ آپ ایمان اور عقیدے دے نال غوث پاک نو پکارو۔ غوث پاک نے فرمایا کہ لوگو میں ساری دنیا نو انج ویکھ رہا کہ جی میں اپنی ہتھیلی تے رائی دے دانے نو ویکھ رہا۔ کہ آپ دی نگاہ دا کمال سی غوث پاک دی نگاہ۔ اور توجہ طلب سوال ہے غوث پاک نواسے نے مصطفیٰ نانا ہے، جدو نواسے دی نگاہ دا ایک کمال ہے تے نانے دی نگاہ دا کی کمال ہوئے گا؟ پھر حضور دی نگاہ دا کیا کمال ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام تے قصیدہ غوثیہ دے اندر غوث پاک نے فرمایا کہ لوگو جو میرے سلسلہ قادریہ دے اندر مرید ہو گیا، قیامت والے دن میں اس دا بازو پکڑ کے نانے دی بارگاہ وچ لے کے جاؤں گا۔ اور پھر ایک مقام تے حضور غوث العظم نے فرمایا کہ میرا مرید مغرب دے اندر ہوئے اور میں مشرق وچ ہوں، میرے مرید دا ستر ننگا ہو جائے تو میرا مرید میں نو پکارے میں اتھی آ کے دی مدد فرماؤں گا۔ حضرت غوث پاک نو
فقط انساناں نے نہیں منیا بلکہ کائنات دے ذرے ذرے دے آپ غوث پاک نے، سبحان اللہ، پورے انساناں دے پورے جنات دے آپ پیر نے۔ حضرت غوث پاک دے شہر وچوں ایک جن بچی چک کے لے گیا، بچی چھت تے چڑھی، جن نے دیکھیا سر ننگا سی، انہوں چک کے لے گیا۔ وہ مرید سی غوث پاک دا جدی ہوتی سی، سبحان اللہ، سرکار دی بارگاہ بھی جا کے رویا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹا تو فکر نہ کر، تیری کنڈ تے غوث پاک دا ہاتھ ہے، سبحان فلاں جگہ چلا جائے، ایک ٹیلے تے بیٹھ جا اور اتے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، بس یہ دا ورد کردہ رہی۔ ایک وقت آئے گا کہ جنات دا بادشاہ آئے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آ کے تیری فریاد پوچھے گا۔ مرید نے جدو غوث پاک دا تذکرہ کیتا، رات گزری، صبح ایک لشکر کوڑیاں دا آ گیا، سبحان اللہ، آپ دی خدمت بھی چاہے اور پوچھا کہ حضور کیویں سانو یاد کیتا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان غوث پاک دا مرید سی، انہیں کیا کہ جن میری بچی چک کے لے گئے، میں ماڑا لیکن مرید میں غوث پاک دا، سبحان اللہ، وہ جنات دا جو بادشاہ سی وہ سرکار غوث پاک دا مرید سی۔ پوری دنیا دے اندر انہیں اعلان کر چھڑیا کہ سارے جن کٹھے ہو جاؤ، سارے جنات کٹھے ہو گئے، اور اس جن دے بادشاہ نے پوچھا کہ بھی فلاں دی بچی کون چک کے لے گئے؟ انہیں کہا جناب اسی تے نہیں لگے، کچھ جنات ایسے بھی سن کہ جڑے نہیں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں دوبارہ اعلان کیتا، تمام جنات حاضر ہو گئے۔ آپ نے اس جن کو پوچھا کہ بھئی تو شہر بغداد وچوں فلاں دی بچی چک کے لے گئے؟ انہیں کیا حضور لے گئے ہیں؟ فرمایا کہ بچی پیش کر دے۔ جدو بچی پیش ہوئی، اس جنات دے بادشاہ نے اپنے نوکران حکم دیتا کہ دا سر قلم کر دو۔ سر قلم کرن تو پہلے اس جن نے کیا جو بچی لے گیا سی کہ حضور کیا معافی نہیں مل سکتی؟ فرمایا کہ تیرا سر قلم اس وجہ تو کرنا ہے کہ تو میرے پیر دے شہر دی بے ادبی کی تھی، سبحان میرے مرشد دے شہر دی تو بے ادبی کی تھی ہے، اور تیری جرت کس طرح ہوئی کہ بغداد شہر دی رہن والی تھی ہوئے، غوث پاک دی مرید ہوئے، تو پھر وہ بچی چک کے لے جائیں؟ انہیں کیا میں دنیا دی ہر تکلیف برداشت کر سکنا اور اپنے مرشد دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دا سر قلم کر دیتا سی۔ اسی طرح حضرت غوث العظم پیران دے پیر دستگیر، پوری دنیا دے اندر آپ دا تذکرہ ہے، شہرت ہے۔ حضرت غوث العظم پیران دے پیر دستگیر نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فجر پڑھ دے رہے سن۔ اتنے بڑے آپ عابد اور زاہد سن، متقی سن۔ حضرت غوث العظم پیران دے پیر دستگیر دی آپ نے وہ بات سنی کہ آپ ایک دن دریائے دجلہ دے کنارے چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین سن جو دریا دے کنارے بیٹھ کے رو رہی سن۔ آپ نے اپنے مرید نے حکم فرمایا کہ جا کے پوچھ گیا ہو کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں کیا کہ میں برات لے کے آئی سا دلہن و دلہا دے سمیت، میرا پورا بیڑا اس دریا دے اندر غرق ہو گیا، 12 سال دا عرصہ گزر گیا، کوئی فریاد سنن والا نہیں۔ سلطان پاک نے فرمایا کہ سن فریاد آج پیران دیا پیران،
تے میری عرض سنی کن تر کے اور ویڑا اڑیا وچ کپراں جتے مچ نہ بندے ڈر کے تے شاہ جیلانی محبوب سبحانی اج خبر لیو چٹ کر کے تے پیر جنہ دا میراں باہو اج کنڈی لگ دے تر کے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اچھا مائی روئی، آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپیل کر دیتی، اپنے مالک دا دروازہ بجایا کہ رب العالمین اس دی ڈبی بیڑی تار دے۔ حضرت غوث پاک پیرا دے پیر محی الدین نے اس مقام تے بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کی تھی، رب العالمین نے 12 سال دا ڈبیا بیڑا جیڑا سی اتار چھڑیا سی۔ اور توجہ طلب سوالے وے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کنز الایمان دی شرح دے اندر لکھے کہ جدہ بیڑا تاریا وہ دا نام سی سید کبیر الدین عرف شاہ دولہ، اور آج بھی وہ دی قبر گجرات دے اندر موجود ہے۔ اور حضرت غوث پاک نے ایسی دعا دیتی، اللہ نے انہوں 600 سال دی عمر عطا فرمائی سی، 600 سال دی عمر عطا فرمائی۔ اور یہ بہت سارے لوگ تعجب کر دینے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، حضرت عزیر علیہ السلام جدو اپنی بستی دے اندر تبلیغ کرن واسطے آئے تو آپ نے ویکھیا کہ گھر سارے گرے ہوئے سن، بستی گری ہوئی چیز ٹٹی ہوئی سی۔ آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ کیویں آباد ہوئے گی بستی، تے سارا غرق ہویا پیا ہے۔ حضرت عزیر نو رب نے سوا چھڑیا، آپ دی روح قبض ہو گئی، آپ پورے 100 سال منجی تے ستے رہے۔ اللہ دا قرآن ہے 100 سالہ تو بعد جدو رب نے اپنے نبی دے اندر دوبارہ روح پائی نے تے اس تو پہلے پورا شہر جڑا سی نا آباد ہو چکیا سی۔ حضرت عزیر کو ایک کھوتا سی وہ بھی مر گیا، نال آپ کو شوربہ سی سالن سی۔ جدو حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے سن، صبح دا ویلا سی، جدو اٹھے تے شام دا وقت سی، آپ جدو اٹھے تے انج نگاہ اٹھائی نے تے آپ نے ویکھیا کہ شہر تے بڑا سونا بن چکیا سی۔ تے رب نے پوچھا عزیر نبی کنی دیر ستا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ شک پیندا ہے کہ رات ستا ہوا یا کہ دن ستا ہوا۔ 100 سال ستا رہا نبی، رب نو کہندا ہے کہ محسوس ہوندا ہے کہ ایک دن ستا ہوا یا ایک رات ستا ہوا۔ رب نے کہا کہ پیغمبر تو تے پورے 100 سال ہی ستا رہا ہوں۔ فرمایا کہ انج کر اپنا کھوتا ویکھ، گدا ویکھ، وہ مر چکیا سی۔ آپ نے ہڈی دے اتے ہاتھ رکھیا، رب نے دوبارہ گدے نو زندہ فرما دیتا۔ فرمایا کہ اپنا سالن بھی ویکھ، جدو آپ نے سالن دا برتن چکیا نے سالن بھی انج خوشبو آ رہی سی جویں ہونی پکا کے رکھیا ہویا۔ یہ اللہ دے کام نے، رب جنوں چاہے تے جویں چاہے جی۔ تے حضرت غوث پاک پیران دے پیر دستگیر، اے رب واسطے تے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت عزیر نبی 100 سال ستے رہے، 100 سالہ بعد بھی کیا کہ جی میں صبح ستا ہوں شامی اٹھ بیٹھا ہوں۔ اسی طرح اور قرآن پاک دی ایک مثال دیکھ لو کہ اصحاب کاف 350 سال تک غار دے اندر ہی ستے رہے، نہ انہوں نے کھان دی لوڑ پئی نہ پین دی لوڑ پئی، اور انہاں دے بوئے تے کتا بیٹھا رہا۔ کوئی کتا جنت وچ نہیں جائے گا، لیکن وہ کتا جنت وچ جائے گا جنہیں ولیاں دے بوئے تے بیٹھ کے پہرا دیتا سی۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، 15واں سپارہ ہے۔ وہ کتا جنت وچ جائے گا جو اللہ دے ولیاں دے بوئے تے بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ 350 سال اللہ دے ولی نہ آپ مرے نہ کتے نو مرن دیتا۔ حالانکہ انسانی فطرت ہے کہ ایک دن 2 دن 3 دن زندہ رہ سکتا ہے بغیر مادی غذا تو، لیکن رب دیاں شاناں نے کہ اپنے ولیاں نو سوا چھڑیا غار دے اندر تے کتے نو کہہ دیتا بوئے تے تو بہ جا، انہاں دا دھیان رکھیں۔ تے پھر اللہ دے ولی دا فیض کتے نو بھی ملیا ہے کہ کوئی کتا جنت وچ نہیں جائے گا، لیکن وہ کتا جنت وچ جائے گا جڑا ولیاں دا پہرا دیندا رہیا سی۔ جی یہ اللہ دیاں شاناں نے۔ حضرت سلیمان نبی نو ویکھ لو،
آپ بیت المقدس تعمیر کر رہے سن، بیت المقدس تعمیر کر رہے سن آپ، تے بیت المقدس نو کون تعمیر کرتے سن؟ جنات، جنات مستری سن، مزدور سن۔ تے آپ نے صبح آنا تے آ کے آپ نے سین وچ کھڑے ہو جانا تے کم ویکھ دیا رہنا کھبے سجے۔ سبحان اللہ، اللہ دی شان کے جدو آپ نو موت آئی، آپ انج سوٹی دا سہارا لگا کے نے سین وچ کھڑے رہے، سبحان اللہ، آپ دی روح پرواز کر گئی، اور 6 مہینے تک بعضاں نے لکھیا کہ 1 سال تک آپ سوٹی دے سہارے نال ہی کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، جنات سمجھ دے رہے کہ اللہ دا نبی سانو ویندا پیا، انہاں نوں نہیں پتہ سی کہ اللہ دے نبی نوں موت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، 6 مہینہ یا 1 سال تک اللہ دا نبی سوٹی دے سہارے نال کھڑا رہا، اور دنیا دی سائنس اور میڈیکل کہندی ہے کہ بندہ مر جائے چند گھنٹیاں بعد وہ دے جسم وچوں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ دا نبی 6 مہینے تک کھڑا رہا، آپ دے جسم وچوں خوشبو دے لٹے ہی آندے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 6 مہینے بعد آپ دی سوٹی نوں نے دیمک کھا گئی، سبحان اللہ، اور جدو دیمک کھا گئی اللہ دے نبی زمین تے لیٹ گئے، سبحان اللہ، اور جنات کہنے لگے اسی تے سمجھدے سن کہ سانو ویکھدے پے نے، انہاں نوں تو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں موت بھی یہو جی دیندے ہیں، اور او دے واسطے کوئی یہ کام مشکل نہیں گا، کیونکہ رب کہندا ہے کہ جیڑا میرا ہو گیا میں اودا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیڑا ایک باری میرے در تے آ گیا سارا زمانہ میں اودے دربار وچ چھپا دیواں گا۔ حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سنے بہت بڑی آپ دا زائدہ سی۔ میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، نماز نہ قضا کریا کرو، نماز پڑھیا کرو۔ جڑیاں بیٹیاں اور بیٹے کہندے نے وقت نہیں، کسی بھی زندگی دا کوئی وقت نہیں، اسی سارے مسافر ہوں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ زندگی انج گزارو جی میں کو مسافر گزار گیا۔ حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ بکریاں چراندیاں سن۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جنگل وچ بکریاں چران واسطے گئیاں تو آپ نے بکریاں چھڑ دیتیاں تے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جنگل دے شیر آگے اور بکریاں دا پہرا دے رہے سی۔ حضرت خواجہ حسن بصری بھی آئے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ جنگل دے سارے شیر مائی دیاں بکریاں دا پہرا دے رہے سی اور آپ نماز پڑھ رہی سن۔ آپ نے جدو سلام پھیریا حسن بصری نے رابعہ بصری نے کیا کہ مائی اے دے دس انہاں شیراں نال کدوں دی یاری لائی ہے؟ یہ تے کسی دی بکری چھڑ دے نہیں، معافی دیندے ہی نہیں، یہ تے چکے لے جاندے نے، وہ تیری بکریاں دا پہرا دے رہے نے، یہ دس انہاں نال کی نبھائی ہے، کیویں تعلق جوڑیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جدوں دا میں رب نال تعلق جوڑیا رب دی ہر شے میرے تابع ہو گئی، جدوں دا میں رب دی ہوئی ہاں رب دی ہر شے میری ہو گئی۔ بس گل اینی ہے اسی رب دے بن جائیے، رب دی ساری خدائی ساڈی جی۔ یہ زندگی دا میلہ ہے، اسی سارے نے ٹر جانا ہے۔ یہ صاحب فرماندے نے کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تو پانڈا پرنا تے شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ میری اور تواڈی زندگی دی ایک دن شام ہو جانی ہے۔ آخری بات سنانا چاہنا، ایک بادشاہ سی، بیٹا ایک پاس بیٹھ جاؤ خاموش نہیں۔ ایک بادشاہ سی، دنیا دا بہت بڑا حکمران سی، وہ کسی نو ملدا نہیں سی، خاص کر کے ماڑے بندے نو تو انج نہیں ملدا سی۔ وہ کول کسی نے ملن واسطے آنا تے اجازت ٹائم لینا تے پھر انہیں ملاقات کرنی۔ ایک دن ایک ماڑا بندہ آیا، انہیں کہا کہ میں بادشاہ نو ملنا چاہنا۔ وہ دے نوکر چاکرہ نے کہا کہ بھی وہ تے نہیں مل سکتا، دنیا دا حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ بیچارہ چلا گیا۔ ایک دن پھر اسی ہوئے تھے اسرائیل بھی فقیر بن کے آیا اور اس کیا کہ میں بادشاہ نو ملنا چاہنا۔ انہوں نے کہا وہ بابا تیرا دماغ صحیح ہے، وہ دنیا دا بادشاہ ہے، تیرے ورگے فقیر نو کیویں مل سکتا ہے؟
انہیں کہے یار جا کے آنکھو تو صحیح کہ میں ملنا چاہنا، میری ملاقات کرا دو۔ انہیں کہا بابا جا جا اپنا کم کر، تیرے ورگے بندے نال بادشاہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ حضرت اسرائیل اپنے اصل روپ وچ آ گئے۔ پہلے 2 باری گئے نے دسن واسطے ایک فقیر ملنا چاہتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ میرے کو کوئی وقت نہیں کسی فقیر نو ملن واسطے۔ جدو تیسری مرتبہ کیا اسرائیل اپنے اصل روپ وچ آ گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ جاؤ انہوں کہہ دے کہ تیرے بوئے تے اسرائیل آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جدو بادشاہ نو دسیا کہ بوئے تے اسرائیل آ گیا ہے، وہ دے جسم دے اندر کب کبھی تاری ہو گئی۔ اس کیا کہ اسرائیل نے کہا کہ تھوڑا جا وقت مل جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ تھوڑا جا نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں مل سکتی، 1 منٹ بھی نہیں مل سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ساری زندگی دی یہ اوقات سانو 1 منٹ نہیں ملنا، اور پتہ نہیں سانو کلمہ بھی پڑھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ یہ دعا کرو کہ مولا اسی زندگی وچوں جائیے کہ سونا رب راضی ہو، مدینے والا راضی ہو، بڈھی او دا بندہ راضی ہوئے، بندہ او دی بڈھی راضی ہوئے، ماں باپ راضی ہون، بہن بھرا راضی ہون۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، انہوں ضائع نہیں کرنا، انہوں بڑے اچھے طریقے نال گزارو، پنجگانہ نماز پڑھیا کرو، اور پھر اپنے گھر دی خوشحالی واسطے آقا تے درود پڑھیا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، پڑھ لو سارے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور دی بارگاہ وچ چند صحابی آئے، انہاں مچھلی چکی ہوئی، تھلے بھی تھال تو اتے بھی تھال، کہنے لگے آقا اج 3 دن ہو گئے اس مچھلی نو پکاندے ہاں تے پکن دا نام نہیں لیندی پئی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا برتن چکیا، اللہ دے نبی انسانہ دے نبی نہیں سن بلکہ کائنات دے ذرے ذرے دے نبی سن۔ سبحان اللہ آپ نے مچھلی نو مخاطب ہو کے کہا کہ اے مچھلیے کی گل ہے کہ تو کیوں نہیں پکدی، تیرے کول اگ کیوں نہیں آ رہی؟ اس مچھلی نے کیا حضور میری تے کوئی وجہ نہیں، یہ تواڈے ذکر دے کمال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیویں؟ انہیں کیا کہا ایک دن میں دریا دے کنارے بیٹھی ساں، ایک تواڈا غلام لنگ رہا سی تو پڑھ رہا سی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور تواڈا غلام ہے پڑھدا جا رہا سی تے میں اس دن دا اپنا وظیفہ بنا لیا۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا او بیلیو تانوں پتہ ہے کہ دے کول اگ کیوں نہیں جاندی پئی؟ حضور دسو، فرمایا کہ مصطفیٰ تے درود پڑھ دی ہے، سبحان اللہ کہ مصطفیٰ تے سلام پڑھ دی ہے۔ جیڑی مچھلی مصطفیٰ تے درود پڑھے، سلام پڑھے، انہوں دنیا دی آگ کیویں جلا سکتی ہے؟ اس تے دنیا دی آگے نو جہنم دی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تے اپنے آقا تے درود بھی پڑھیا کرو، یہ تانوں جہنم تو بچائے گا، تواڈے اعمال دے اندر خوبصورتی پیدا کرے گا۔ اور درود پڑھن والا جڑا بندہ ہے نے رب دی سو پھوکا نہیں مر سکتا، انہیں تے حضور دے بڑے کرم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ حضور دے بڑے انعام ہوندے نے اس بندے تے۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے جوید، امداد، ساڈی بہن بیٹی